تقریباً ناممکن ہے، اور دوسری طرف عام پڑھے لکھے آدمی کو بات سمجھانا نسبتاً زیادہ آسان ہے۔ تو یہ آپ مذہبی لوگوں سے ہی پوچھیں کہ تانوں کیڑی بیماری لگ جاندی ہے کہ تانوں گل نہیں سمجھ آتی۔ حقیقت بات ہے، ہم کسی داڑھی والے کو کوئی ایسی بات بتاتے ہوئے جو اس کے نظریات کے خلاف ہو ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام بندے کو جو دنیاوی طور پہ تعلیم یافتہ ہو، مولوی ٹائپ نہ ہو، اس کو بتاتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہوتے۔ اس سے نہیں ڈر ہوتا کہ وہ ہمیں کاٹ لے گا، داڑھی والے سے پورا یہ ڈر ہوتا ہے یہ کاٹ نہ لے، کاٹ لیتا ہے، یہ آپ کر کے دیکھ لیں۔ اور اگر خدا نہ خاصہ اس داڑھی والے کو سمجھانے والا کہ خود داڑھی نہ ہو، پھر تو کنفرم آپ کو کاٹے گا۔ پہلے یہ کاٹے گا تو یہ داڑھی نہیں ہے تو میرے سے اعتراض کر رہے ہیں، اے پہلا چک ہوئے گا ادا اینج کر کے۔ اور یہ کاٹنے کا لفظ کوئی برا نہیں ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کی مثال کتے کی دی ہے۔ تو علماء سو کو اگر کتا کہا تو علماء کے بزرگوں سے پوچھ کے چلتے ہیں، وہ چھوٹے کتے تو وہ بھی ہیں نا جو علماء سو کو، میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، علماء سو کی بات کر رہا ہوں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 176 میں علماء سو کو بلعام بن بعورہ کی مثال آئی ہے کہ یہ کتے کی طرح ہانپتا رہتا ہے، اور کہا کہ دنیا کا کتا بنا ہوا ہے، اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے۔ تو جب دنیا کے جو کتے بنے ہوئے ہیں علماء سو اور دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کاٹتے ہیں تو ان کے ماننے والے ان کی تربیت یافتہ بھی کاٹیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ کاٹتے ہوئے تھوڑی دیر کریں، جو ساتھ والے وہ پہلے ہی کاٹیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کبھی ان سے مسئلہ مسائل پوچھنے کے لیے جائیں نا، ایک دو بدماش ساتھ پالے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے کہ جی ادھر جی یہ طریقہ ہے مفتی صاحب نے گال کرنے تھا۔ یہاں لوگ کتنا مس بیہیو کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے کسی اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے ڈان بننے کی کوشش کی ہو؟ میں نے ان کو اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ یار اللہ کے لیے لوگ آئے ہیں، علمی دلائل رکھیں، ہم بتائیں گے، مانتے نہیں مانتے نہ مانیں۔ اگر ان کا ظرف ہے، کوئی اگر لڑائی کرنا چاہتا ہے اپنی آواز کو بلند کر کے تو وہ کر رہا ہے، تو آپ اس کو تسلی سے سن لیں، کیونکہ یہ مریض ہے۔ مریض بندے کو تو آپ کو پتہ ہے نا کہ منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کبھی کسی مریض کو اوپر، جب آپ دیکھیں ایمرجنسی میں آپ مریض کو لے کے جاتے ہیں، آئے آئے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈاکٹر نے کہا یار تھوڑی آہستہ آئے کر یار، میں دماغ، اس کو پتہ ہے یار اس کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ اس کی بیماری سے واقف ہے۔ یقین کریں آپ کی جو چیخیں نکلتی ہیں نا، مجھے یہ کوئی بری نہیں لگتی ہے، مجھے پتہ ہے میں خود یہ چیخیں مارتا رہا ہوں، یعنی میں اس گمراہی کے دور کو میں نے گزارا ہے، مجھے حقیقت بات ہے کسی پہ غصہ نہیں آتا۔ یہ جتنا میرا آپ غصہ دیکھتے ہیں میرے ویڈیو میں، یہ غصہ نہیں ہوتا بلکہ میرے اندر کا اظہار ہوتا ہے خدا کے لیے بچ جاؤ۔ میرے بھائی جب آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک نابینا شخص ہے اور وہ صرف 3 فٹ کے فاصلے پہ رہ گیا، آگے ایک گھڑا آنے والا ہے، تو سر آپ تو اس وقت چیخیں ماریں گے، یا تو اسے پکڑ لیں، اگر وہ پکڑائی نہ دے رہا ہو، آپ تھوڑے دور ہوں تو آپ تو واویلا ڈال دیں گے کہ یار مارا گیا تو آپ اس کو کبھی نہیں کہیں گے یار کتنا بدتمیز آدمی، اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ سر اگر اس نے تمیز سے بولا تو او بندہ گیا کھڈے تو اسے بھی کھڈے وڑ دینا کہ میں تمیز نہ تھوڑے نال بولیا۔ اس لیے آپ دیکھیں ہمارا تمیز اس حوالے سے ضرور ہے کہ ہم ولگر لفظ کو استعمال نہیں کرتے، پارلیمانی الفاظ یوز کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیوز سے اللہ کے فضل سے آپ کو تبدیلی اس لیے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا وہ ہر ایک بیچارہ پریشان ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہی ہے دنیا۔ وہ دنیا ہے ان کی اپنی دنیا جاری ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کے فضل سے میں نے ابھی تک نہ کوئی چندہ بک بنائی ہے نہ بنانی ہے، اس لیے میں علماء سے ریکویسٹ کروں گا، مجھ سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہماری مسجد ہوگی نہ چندہ بک ہوگی، چندے بھی آپ کو، نمازیں بھی آپ کے پیچھے، لیکن کم از کم آپ دنیا ہماری جو لے رہے ہیں آخرت تو ہمیں رہنے دینا ہمارے پاس۔ ہم اب آپ کے پیچھے دنیا تو برباد کر چکے ہیں کہ سب کچھ آپ کو دے دیا، ہم سے آخرت تو نہ چھینیں، دنیا ہم سے لے لیں، چندے بھی آپ کو دیں گے، قربانی کی کھالیں بھی دیں گے، نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھیں گے، چاہے آپ 120 کی رفتار سے نمازیں پڑھا رہے ہوں، ہم بھی تیزی سورہ فاتحہ پڑھ ہی لیں گے طریقے سے، لیکن آپ ہم سے آخرت تو نہ چھینیں کہ ہم آپ کے بزرگوں کے پیچھے اپنے عقیدے خراب کر لیں۔ یہ حقیقت بات ہے کہ ایک مذہبی بندے کو سمجھانا آلموسٹ ناممکن ہے، کتا بن کے پڑ جائے گا آپ کو، اس کی بنسبت اگر عام ایک دنیا دار بندہ ہے اس کو آپ کو بات بتائیں گے، اس لیے کہ اس کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوئی ہے۔ مذہبی بندے کی نیچر ہوئی ہوتی ہے پرورٹڈ، وہ ایک خاص سانچے میں اس کا مینٹل ماڈل بن چکا ہے، اس لیے وہ آپ کو کاٹ لیتا ہے آگے سے، اس کی تربیت یہ ہوئی ہے کاٹ لینا ہے اور کچھ نہیں۔ تو آخری حال یہی ہے کہ آپ کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی، یہ طریقہ ہے بات کرنے کا، یہ آخری حل موجود ہوتا ہے، تو وہ اس لیے کاٹتے ہیں کہ وہ ان کے فرقے کے خلاف ہے۔ اللہ کے فضل سے ہمیں جب کسی بھی بندے نے ہماری کوئی غلطی ہائی لائٹ کی ہے، ہم تو کہتے ہیں یار مہربانی مجھے پتہ نہیں چلا، اچھا یہ تھا، آندہ نہیں کریں گے۔ آپ ذرا ان سے کر کے دیکھیں، اور میں کہتا ہوں
سر دنیا کے ٹیچرز کا آپ حوصلہ دیکھیں، میں بھی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہوں، اور آپ لوگوں میں سے بھی کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں یونیورسٹیز کالجز سے. کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی کوئی سبجیکٹ کسی پروفیسر سے پڑھ رہے ہوں اور آپ اس ٹیچر کی غلطی ہائی لائٹ کریں؟ کیوں نہیں عارف بھائی میکینیکل انجینئرنگ میں میرے سینئر ہیں، یہی کہہ دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے کبھی کسی ٹیچر کی غلطی کلاس میں ہائی لائٹ کی ہو کہ سر یہ جو آپ نے لکھا ہے نا اس ایکویشن میں یہ فالٹ ہے، یہ وہ آپ ڈالنا بھول گئے ہیں، اور آگے سے وہ کتے کی طرح پڑھ گیا ہو. ٹھیک ہے، یا وہ کہے جی جو میں نے فرما دیا وہ حق ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا. اگر کہے گا بھی نا تو آپ کہیں گے سر کتاب میں لکھا ہے، تو بس ادھر ٹھپ ہو جائے گا. مولوی نے کہ پورا قرآن رکھ دے وہ ٹھپ نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے قرآن منو زیادہ سمجھ ہے. یہ فرق دیکھ لیں. تو ہم کہتے ہیں دنیا کے پروفیسروں جتنی بھی ان کے اندر ظرف نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیچر آپ کو تھینک یو بھی بولے گا، اور یہ کیا کہے گا؟ پھینک دیو اینو چوک کے باہر پھینک دیو. ٹھیک ہے، ہاں علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ بتایا، ہمارے جاننے والے بھائی بتانے لگے کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے گیا، بریلویہ دیوبندیوں کی مسجد تھی، تو وہ بخاری مسلم میں جو طریقہ لکھا ہے سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. ہم نے سب کو یہ کہا آپ نماز پڑھیں پیچھے. وہ کہتے ہیں میں مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، عصر کی نماز تھی. نماز پڑھ کے کہتے ہیں فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے ساتھ وہاں ڈیسک پہ صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی ہے. تو نماز پڑھ کے میں نے کہا کہ سر ایک سوال ہے. ان کا کیا سوال ہے؟ ان کا سر یہ ابھی بھی جو آپ نے نماز پڑھائی ہے نا، میں یہ جو مسلم شریف آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، اس میں تو نماز اس طریقے سے نہیں لکھی ہوئی. ہائے ہائے ہائے. آپ دنیا کے پروفیسر کو کہیں گے سر یہ جو آپ نے فارمولہ لکھا ہے، جو آپ نے ہمارے کورس کی کتاب لگائی ہوئی ہے، اس میں فارمولہ اس طرح نہیں لکھا ہوا، آگے سے کتا بنے گا وہ نہیں. وہ کہے گا اچھا یار سوری یار مجھے لگتا ہے کہ مجھے غلطی لگی، لیکن یہ دیکھیں کیسا بنے گا. اور وہ بنا ہے. اس نے کہتا ہے جی بس اس نے یہ بات سنی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا. وہ کہتا ہاں بیٹا یہ بتاؤ کہاں. ٹھیک ہے. کہتا جی وہ کھڑا ہو گیا، اس نے مسلح اپنے نیچے سے نکالا غصے کے اظہار کے. کہتا آپ کو علماء سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ہم یہاں غلط نمازیں پڑھا رہے ہیں. یہ کیا دنیا کا کوئی پروفیسر کرتا ہے کہ ہم یہاں جھک مار رہے ہیں اتنے عرصے سے، ہم آپ کو اسٹرینتھ آف مٹیریل پڑھا رہے ہیں یا میکینکس آف مٹیریل پڑھا رہے ہیں یا مشین ڈیزائن میں پچھلے 20 سال سے پڑھا رہا ہوں، تیرے جمنے تو پہلے نہیں میں مشین ڈیزائن پڑھا رہا ہوں، میں چک مار رہا ہوں؟ نہیں، ایسے نہیں ہوگا. تو سر یہ فرق دیکھ لیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ پڑھا لکھا طبقہ اس میں کیسی چینج آتی ہے، وہ بات سن لیتا ہے. اور اسی لیے مولوی پڑھے لکھے بندے سے چالو بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہو چکا ہے. یہاں ہمارے سرنگی میں ایک بھائی تھے عثمان بھائی کے، وہ کزن لگتے ہیں. ہاں، تو وہ بیچارے ریورٹ ہوئے نئے نئے، تو وہ اب دیوبندی، ان کے والد صاحب کٹر دیوبندی، دیوبندیوں کا بہت بڑا مدرسہ. تو انہوں نے سنت کے مطابق نماز شروع کی، تو وہ جناب ان کا جی طرح منڈا تے گمراہ ہو گیا. مفتیوں کو پہلی فکر پڑ جاتی ہے. آپ نماز نہ پڑھیں تو کسی مفتی کو یہ فکر نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی مقتدی کو کہے کہ تیرا بیٹا گمراہ ہو گیا. آپ نماز رفع الیدین سے پڑھ لیں تو وہ گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اچھا، تو ان دنوں، یہ بہت پرانی بات ہے، 7-8 سال پرانی بات ہے. ان دنوں میں پھر بھی کبھی کبھار رسک لے لیتا تھا علماء کی خدمت میں حاضری کا. اب دور دور سے اسلام کرتے ہیں. تو وہ یہ لوگ مجھے لے گئے. اب مجھے پتا تھا کہ ان کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی، مجھے یہ پتا ہے کہ یہ دنیا کے پروفیسر تو ہے نہیں کہ میں ان کو کوئی بات بتاؤں گا تو مان لیں گے. تو اس کے لیے آپ کو بڑے طریقے سے چلنا پڑتا ہے، پڑھے لکھے طریقے سے. اور پڑھے لکھے لوگوں کے یہ قابو آتے ہیں. ان کو نہیں پتا تھا کہ میں انجینئر ہوں یا اس طرح دنیاوی طور پہ پڑھا لکھا بندہ ہوں. ان کا جی اس طرح ایک منڈا کنڈا ہی ہے. اچھا جی، وہ جب بیٹھے تو وہ انکل جی بیٹھ کے، ان کی داڑھی نہیں تھی، عام دیوبندی تھے جن کا وہ بیٹا تھا، بیٹے نے داڑھی رکھی ہوئی. تو وہ بڑے اچھے طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ایک سٹائل ہے، تو مسکرا کے ملے. اور یہ وہ ہمیں تو پتا تھا تھوڑی دیر بعد یہ مسکراہٹ جھاگ میں بدل جائے گی، یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کیونکہ کئی دفعہ ایکسپیرینس ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی بتائیں حضور. ان کا جی آپ نے کس طرف ان کو لگا دیا؟ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بنیادی اختلاف ہے کہ آپ کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے. رفع الیدین تو چھوٹی چیز ہے. ہم آپ کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں، آپ کے بزرگوں کے عقیدوں کو غلط سمجھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ، تمہارے بزرگ بھی گمراہ. تو ابراہیمی خون ہے.
ٹھیک ہے نا. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. جو مشرک نہیں ہوتا سر وہ دلیر بہت ہوتا ہے, مشرک بزدل ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ جی کون سے عقیدے؟ میں نے کہا جی آپ المحند علی المفند لے کے آئیں نا ذرا. اب المحند المفند کا تو انکل جی کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا جی انکل جی آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگان دین نے اس امت پہ احسان کیا ہے کہ انہوں نے اپنے سارے اچھے اچھے عقیدے انورٹڈ کاماز میں جمع کر کے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے المحند علی المفند. تو سر المحند کا راگ ہم 7-8 سال سے لاپ رہے ہیں. اب تو خیر بچہ کہہ رہا ہے, اب تو المحند ختم ہو گیا, المحندس علی المفند, مفندین آ چکی ہے, ایک انجینئر اتنے پاگلوں پر. اچھا وہ کہنے لگا جی وہ کیوں لے کے, میں نے کہا آپ کے پڑھیے, کہتے ہیں ہاں پڑھیے. میں نے کہا آپ لائیں ذرا, میں اس میں بتاتا ہوں. وہ عقیدے تو یہ انکل جی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جو آپ سے مناظرے کے لیے ہمیں لے کے آئے ہیں. آپ ان کے بھی آپ مناظرے یہ بھی نہیں مانیں گے. تو میں نے کہا آپ وہ المحند لے کے آئیں. تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. مجھے پتا تھا, میں نے اس کو بتایا یہ تو مطلب لڑے گا. میں نے نا پہلے انکل جی کو پکا کیا, جو دیوبندی انکل جی. میں نے کہا انکل جی مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ کے عرش سے, کرسی سے, خانہ کعبہ سے افضل ہے؟ کہتے ہیں استغفر اللہ, میرا تو یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا جی یہ جو بزرگ ہے نا ان کا اور ان کے بزرگوں کا یہی عقیدہ ہے. المحند میں لکھا ہے, ان کو کہیں کتاب لے کے آئے. میں نے انکل جی کو فرنٹ پہ کیا, بس یہ بات کرنی تھی. تو میرے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, میرے بزرگوں کا ایک ایک لفظ ٹھیک لکھا ہوا ہے. میں نے کہا انکل جی ان کے بزرگوں کا جو ایک ایک لفظ ٹھیک ہے آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یار میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے کہا ہمارا ان سے یہ اختلاف تھا, اگر آپ کہتے ہیں ہم یہ والا عقیدہ رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں یار یہ تو نہیں ٹھیک. میں نے کہا پھر اب کوئی, کہتے ہیں اب کوئی بحث کا فائدہ ہی نہیں ہے. اٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنے بچے کو کچھ نہیں کہا, کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ میں اپنے بزرگوں کا دفاع کرتا ہوں, قرآن کی فلاں آیت میں یہ بات لکھی ہے, حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ان کو بھی پتہ تھا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے پھر انہوں نے آخر میں ایک جملہ بولا کہ یہ لڑکا ہے کون ہے. تو انہوں نے بتایا یہ ایک انجینئر ہے, اور اس طرح یہ ان کا آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ پڑھا لکھا بندہ ہے. پڑھے لکھے بندے تو گمراہ ہوتے ہیں, ہم تو ان سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ بات اصل میں نے آپ کو بتانی تھی مفتی صاحب کی, کہ پڑھے لکھوں سے یہ جھرک جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کو کاٹنے لگیں گے نا یہ پہلے گھیچی پکڑ لیں گے ہماری. ٹھیک ہے نا. وہ دانت کھلے ہی رہ جائیں گے ایسے کر کے. ٹھیک ہے نا. تو وہ دانت بند نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. یا بند ہوں گے تو یہ پہلے ہی پکڑ لیں گے, کھول نہیں سکیں گے. آپ کو پتا ہے مگرمچھ جو ہے نا 3000 پاؤنڈ کی طاقت سے یہ اپنے جبڑے بند کرتا ہے, لیکن کھولنے کی طاقت اس کی بہت کم ہے. اگر آپ اس کو ایک ہاتھ سے بھی یوں پکڑ لیں جبڑا کھول نہیں سکتا. 3000 پاؤنڈ 1500 کلو گرام وزن آپ اٹھا سکتے ہیں؟ میرا تو اپنا وزن 70-80 کے قریب ہوگا, میں کیا 1500 کلو اٹھا سکتا ہوں؟ اس طاقت سے وہ بند کرتا ہے جبڑے. تو دنیا کا کوئی جانور اس کے جبڑے بند کرنے سے, کوئی انسان بھی اس کو روک نہیں سکتا. لیکن جو اس کی کھولنے کی صلاحیت ہے نا وہ اتنی کم ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ سے یوں پکڑ لینا, دیکھیں یہ اللہ کی یار یہ بھی قدرت ہے. اس کے جبڑوں میں یہ طاقت نہیں کہ آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ لیں اور یہ جبڑے کھول سکے. اسی آپ دیکھیں وہ اتنے بڑے بڑے کروکوڈائلز کو پکڑتے ہیں, ساتھ ہی ٹیپ لپیٹ دیتے ہیں. ٹیپ کیا چیز ہے, آپ رسی بھی لپیٹ دیتے. 3000 پاؤنڈ کے آگے تو لوہے کی رسی بھی کچھ نہیں کرتی. لیکن یہ اللہ نے اس میں کمزوری رکھی ہوئی ہے. آپ کے علماء میں بھی یہ کمزوری ہے. اگر آپ ٹائم کے اوپر ان کو ٹیپ لگا دینا اس طریقے سے جس طرح میں نے لگائی ہے, پڑھے لکھے طریقے سے, یہ 3 لاکھ پاؤنڈ بھی ہو یہ کھول کچھ نہیں سکتے. تو وہی ہوا کہ وہ اس کے جبڑے میں نے پہلے ہی بند کر دیے, تو وہ کھولنے کی طاقت پتہ ان کو نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے یہ میں نے ایک تفنن کے طور پہ آپ کو باتیں سمجھا. چلیں جی حافظ.